محترم سامعین، دنیا میں کسی بھی چیز کی اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ نسبت کی وجہ سے مقام، مرتبہ، عظمت، شان، بلندیاں مل جایا کرتی ہیں۔ جتنی نسبت اعلیٰ ہوگی، جتنی نسبت بلند ہوگی، جتنی نسبت عالی شان ہوگی، جتنی نسبت اونچی ہوگی، اتنی ہی وہ چیز بھی اونچی ہو جائے گی، وہ چیز بھی بڑھ جائے گی، اس چیز کی بھی ویلیو لگ جائے گی۔ میں چند مثالوں سے اس بات کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہاں بنگلہ دیش میں آپ کے کسی دوست نے، بھائی نے بہترین گھر بنایا اور آپ کو دعوت دی کہ میرے گھر تشریف لائیے اور کھانا کھائیے اور میرا گھر دیکھیے، میں نے بہت پیسہ لگایا ہے۔ آپ اس کے گھر چلے گئے، اس نے اپنا گھر دکھایا، دکھاتے دکھاتے آپ کو بیت الخلاء لے گیا، ٹوائلٹ لے گیا، واش روم اور باتھ روم دکھانے لگا اور کہنے لگا بھیا میں نے یہ باتھ روم میں جو ٹائل لگائی ہے، جو فرش لگایا ہے، یہ اٹیلین ہے، یہ اسپینش ہے، یہ ٹرکش ہے، ترکی سے ٹائل منگوائی ہے، اسپین سے ٹائل منگوائی ہے، 2 ملین ٹکا کی آئی ہے، 30 لاکھ ٹکا کی آئی ہے، 40 لاکھ ٹکا اس پر خرچ ہوا ہے۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ جوتی اتاریں اور پھر بیت الخلاء میں داخل ہو جائیں اور بیت الخلاء میں چلے جائیں۔ تو آپ ان سے کہیں گے بھیا 3 ملین تو کیا، 40 لاکھ ٹکا تو کیا، آپ 2 کروڑ ٹکا بھی اگر بیت الخلاء کی ٹائل پہ لگاؤ گے تو میں جوتی پہن کر جاؤں گا، اگرچہ میری جوتی 50 ٹکے کی ہے، 60 ٹکے کی ہے، 100 ٹکے کی ہے، لیکن میں جوتی اتار کر آپ کے بیت الخلاء میں نہیں جاؤں گا، بلکہ جوتی پہن کر جاؤں گا، کیونکہ یہ گندگی کی جگہ ہے، یہاں چھینٹے آ سکتے ہیں، نجاست لگ سکتی ہے۔ میں جوتے اتار کر نہیں بلکہ جوتے پہن کر جاؤں گا۔ آپ اسی طرح چلتے جائیے، آپ بابو نگر بنگلہ دیش کے کسی گاؤں میں چلے جائیں، دیہات میں چلے جائیں، قصبے کی کچی مسجد میں چلے جائیں اور آپ کے پاؤں میں 2 لاکھ ٹکے کی جوتی ہو، برانڈڈ جوتی ہو، آپ نے پیرس سے منگوائی ہو، فرانس سے منگوائی ہو، امریکہ سے منگوائی ہو، آپ وہ جوتی پہن کر کسی گاؤں کی کچی مسجد میں جائیں، کچا فرش جس پر چٹائی بھی نہیں ہے، جس پر سنگ مرمر بھی نہیں ہے، کچا فرش ہے، لیکن آپ اپنے پاؤں کی 2 لاکھ ٹکے کی جوتی اتار لیں گے اور ہاتھ میں پکڑ لیں گے کہ اس فرش کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ یہاں جوتی پہن کر نہیں بلکہ جوتی اتار کر جایا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ نسبت جتنی اونچی ہوگی اتنا مقام بھی اونچا ہو جائے گا، اور اگر نسبت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک اور مثال سے سمجھیے، آپ کے گھر میں ایک گتا ہے، بچے اس کو اٹھا کر ہوا میں پھینکتے ہیں، پاؤں سے کھیلتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد اسی گتے کو اٹھا کر قرآن کریم کے مقدس اوراق کے ساتھ سیدھے جلد کر دیں، پیوست کر دیں۔ اب آپ کسی بھی امام، خطیب، مفتی صاحب کے پاس جائیں اور ان سے سوال کریں کہ ہمارے گھر میں یہ گتا تھا، بچے اٹھا کر اس کو پھینکتے تھے، پاؤں سے کھیلتے تھے، اب یہ گتا قرآن کریم کے ساتھ پیوست کر دیا گیا ہے، قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، قرآن کریم کے ساتھ سی دیا گیا ہے، جلد کر دی گئی ہے، کیا اب بھی اس گتے کو اٹھا کر پھینک سکتے ہیں، اس کو پاؤں سے کھیل سکتے ہیں؟ تو وہ عالم دین، امام، خطیب، مفتی صاحب جواب میں ارشاد فرمائیں گے کہ اس کو اٹھا کر پھینکنا تو دور کی بات ہے، اس کو اب بغیر وضو کے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ لا یمسہ الا المطہرون۔ اب انسان سوال کرے گا کہ یہی وہ گتا تھا، چند دن پہلے اس کو اٹھا کر پھینکتے تھے، پاؤں سے کھیلتے تھے، اب ایسا کیا
مفتی ارشاد فرمائیں گے پہلے یہ عام گتا تھا، اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، اس کی کوئی شان نہیں تھی، اس کا کوئی مرتبہ نہیں تھا، لیکن جب اس کو قرآن کریم کے ساتھ سی دیا گیا تو جس طرح قرآن کریم کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، اسی طرح وہ چیز جو قرآن کے ساتھ لگ جائے اس کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ مقام بلند ہو گیا۔ توجہ کیجئے، اگر ایک بے جان گتا قرآن کے ساتھ پیوست ہو جائے تو اس کا مقام اتنا بلند ہو جائے کہ بغیر وضو کے ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں، اور جس کے سینے میں قرآن آ جائے وہ سینہ کتنا بلند ہو جائے گا۔ سبحان اللہ کہیے۔ اگر ایک بے جان گتا اپنی نسبت قرآن کے ساتھ جوڑ لے تو وہ اتنا اونچا ہو جاتا ہے، اتنا بلند ہو جاتا ہے، اتنا عظیم الشان ہو جاتا ہے کہ بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ تو وہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، جب اس کے سینے میں قرآن آتا ہے وہ کتنا بلند ہوتا ہوگا، اس کا مقام کتنا بلند ہوتا ہو۔ اس لیے میری آپ حضرات سے بھی اور اپنے آپ سے بھی یہ درخواست ہوگی کہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم حافظ قرآن کا ادب کریں، ہم علماء کرام کا ادب کریں، ہم مفتیان کرام کا ادب کریں، ان کے سامنے اپنی نگاہیں جھکا دیں۔ اس کے ادب کرنے کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرموا حملۃ القرآن، قرآن والوں کی عزت کیا کرو، قرآن والوں کا اکرام کیا کرو، قرآن والوں کے سامنے عظمت کے ساتھ پیش آیا کرو۔ اس کے بڑے فوائد ہیں۔ میں صرف ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو عارف باللہ حضرت حکیم اختر نور اللہ مرکزہ نے بیان فرمایا ہے، جو پاکستان کے شہر کراچی میں رہتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ میں مولانا آفتاب عالم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ مولانا آفتاب عالم یہ بیٹے ہیں حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ کے۔ مولانا بدر عالم میرٹھی اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جنہوں نے ترجمان السنہ بھی کتاب لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میرے ابا جان مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، مدینہ منورہ میں تھے، ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو بھی جنت البقیع کی موت نصیب فرمائے، آمین کہہ دیں۔ ہم نے مرنا تو ہے، حضور کے قدموں میں ہماری جان چلی جائے۔ تو مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ جنت البقیع وہ عظیم الشان قبرستان ہے جہاں بہت سے صحابہ کرام مدفون ہیں، اولیاء اللہ مدفون ہیں، بڑے فضائل ہیں اس قبرستان کے، وقت نہیں کہ وہ سنائے جا سکے۔ تو جنت البقیع ایک محدود چار دیواری ہے، 1400 سال سے لوگ وہاں مدفون ہوتے آ رہے ہیں۔ تو وہاں کی جو کمیٹی ہے وہ یوں کرتے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد جس میت کو قبر میں دفنایا ہوتا ہے اس کو کھولتے ہیں، میت کو سائڈ پہ کرتے ہیں اور دوسری میت کو وہاں دفن کر دیتے ہیں۔ ہر 6 مہینے کے بعد قبر کو کھولا جاتا ہے، دوسری میت کو وہاں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو مولانا آفتاب عالم فرماتے ہیں کہ جب میرے والد مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ انتقال کر گئے تو 6 مہینے کے بعد جنت البقیع مدینہ منورہ کی کمیٹی آئی، انہوں نے میرے ابا جان کی قبر کو کھولا، دیکھا، بند کر دیا۔ پھر 6 مہینے کے بعد آئے، میرے ابا جان کی قبر کو کھولا، دیکھا اور بند کر دیا۔ پھر 6 مہینے کے بعد آئے، میرے ابا جان کی قبر کو کھولا، دیکھا اور بند کر دیا۔ 1.5 سال کے اندر 3 دفعہ کمیٹی کے لوگ آئے کہ دوسرے میت کو یہاں دفن کرتے ہیں۔ جب بھی وہ قبر کھولتے تھے، دیکھتے تھے، بند کر دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ جثتہ لم تتغیر وکفنہ لم یبلا، کہ ابھی تک میرے ابا جان کا
کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا اور جسم بھی تر و تازہ تھا. کفن بھی خراب نہیں ہوا تھا, کفن بھی گندا نہیں ہوا تھا, کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا اور جسم بھی بالکل ٹھیک تھا, تر و تازہ تھا, سلامت تھا. وہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں اس کی وجہ یہ آتی ہے کہ میرے ابا جان رحمت اللہ علیہ کا ایک خاص معمول تھا, ایک خاص کام کرتے تھے, اور وہ یہ کہ جب ان کو معلوم ہوتا کہ اس بچے کے سینے میں قرآن کریم ہے تو وہ اس کی طرف پاؤں نہیں کیا کرتے تھے, وہ اس کی طرف پاؤں نہیں کیا کرتے تھے. جب معلوم ہو جاتا کہ اس بچے کے سینے میں قرآن کریم ہے تو وہ اس کی طرف پاؤں بھی نہیں کیا کرتے تھے. اتنا ادب کرتے تھے, جبکہ خود جلیل القدر بہت بڑے عالم تھے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے نقد انعام عطا فرمایا کہ دنیا کے اندر قبر کی مٹی کو فرما دیا خبردار اس عالم دین کی جسم کو نہیں چھونا. وجوہات کیا ہیں اللہ جانتے ہیں, لیکن ان کا بیٹا کہتا ہے کہ بڑی وجہ میرے ذہن میں یہ آتی ہے کہ وہ حفاظ قرآن کا ادب کیا کرتے تھے. میرا وقت چونکہ پورا ہو رہا ہے, مجھے 30 منٹ کا کہا گیا تھا اور غالباً 25 منٹ گزر گئے ہیں. میں اس لیے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں بس ایک بات سنا کر کہ میرے بھائیوں, جو دینی مدرسے میں پڑھتے ہیں, جو جامعہ عزیز العلوم میں پڑھتے ہیں, جو بنگلہ دیش کے کسی بھی چھوٹے بڑے مدرسے میں پڑھتے ہیں, جو دنیا کے کسی بھی چھوٹے بڑے مدرسے میں پڑھتے ہیں اور وہ دینی علوم سے اپنے سینوں کو آراستہ کر رہے ہیں, قرآن, سنت اور حدیث کے علوم کو حاصل کر رہے ہیں, طالب حدیث بنے ہوئے ہیں, طالب قرآن بنے ہوئے ہیں, اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مدرسے کا طالب علم بنایا ہے, مدرسے کے ساتھ وابستہ فرمایا ہے. ہمارے لیل و نہار, صبح و شام, دن اور رات مدرسے میں گزر رہے ہیں. میں اس لیے اس عظیم الشان موقع پر سب سے پہلے اپنے ان بھائیوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں, جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کیا, جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھا, ان کے مطالب کو سمجھا اور ان کے معنی کو سمجھا. وہ قابل مبارکباد ہیں. وہ علم کہ جس پر لسان نبوت سے کلمات تبریک جاری ہوئے ہیں, وہ علم جس کو حاصل کرنے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی ہے, وہ قرآن کا علم ہے, وہ سائنس کا علم نہیں ہے, وہ کیمسٹری کا علم نہیں ہے, وہ فزکس کا علم نہیں ہے, وہ بیالوجی کا علم نہیں ہے, وہ کسی اور دنیاوی علم نہیں ہے. صرف قرآن کا وہ علم ہے کہ جس کو حاصل کرنے پر, جس کو طلب کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی ہے. احادیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاری القرآن حضرت عبیش بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا, اے عبیش بتلاؤ قرآن کریم کی عظیم الشان آیت کون سی ہے؟ ایو آیت اعظم من القرآن, او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, کہ قرآن کریم کی عظیم الشان آیت کون سی ہے؟ حضرت عبیش بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, اللہ اعلم ورسولہ, اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی عظیم الشان آیت کون سی ہے. حضرت عبیش بن کعب کو جواب آتا تھا, دیا نہیں, کیونکہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب بڑے موجود ہوں تو چھوٹے بات نہیں کیا کرتے. حضرت عبیش بن کعب خاموش ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پوچھا, عبیش بتلاؤ, اخبرنی, مجھے بتلاؤ تو صحیح قرآن کریم کی عظیم الشان آیت کون سی ہے؟ حضرت عبیش بن کعب نے وہی جواب دیا, اللہ اعلم ورسولہ, اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پوچھا, عبیش بتلاؤ قرآن کریم کی عظیم الشان آیت کون سی ہے؟ حضرت عبیش بن کعب رضی اللہ تعالی سمجھ گئے کہ حضور مجھ سے جواب سننا چاہتے ہیں, اور الامر
فوق الادب ہے، اب حضور کا حکم ہے کہ مجھے جواب دیا جائے، اور جب حکم ہو تو پھر گفتگو کرنی چاہیے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا یا رسول اللہ، قرآن کریم کی عظیم الشان آیت آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو۔ کس نے کہا؟ آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں تمہارا علم مبارک ہو۔ تو وہ علم جس کے حاصل کرنے پر نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ محبت سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی ہے، وہ قرآن کا علم ہے، وہ سائنس کا علم ہے؟ بولیے، وہ قرآن کا علم ہے، وہ قرآن کا علم ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے اپنے آپ سے بھی اور اپنے بھائیوں سے بھی کہ ہمارے اکابر نے، ہمارے اساتذہ نے، ہمارے والدین نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، ہمیں قرآن دے دیا، ہمیں حدیث دے دی۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس امانت کو آگے پہنچائیں گے انشاءاللہ، پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے یہ مقولہ سن رکھا ہوگا کہ جس زمین پر بارش نہیں ہوتی، جی جس زمین پر بارش نہیں ہوتی وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، جس زمین پر بارش نہیں ہوتی وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور جس گھر میں دین نہیں ہوتا وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا ٹائم مکمل ہو گیا، اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، آخری بات سنا رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، جو علم میں اور آپ حاصل کرتے ہیں اس مدرسے کے اندر، یہ بڑا مضبوط ہے، اتھینٹک ہے، ٹھوس ہے، ٹھیٹ ہے، سلسلۃ الذہب ہے ہمارے پاس۔ میں اکنامکس پڑھ رہا تھا اپنے استاد سے، معاشیات۔ میں نے اپنے استاد سے پوچھا سر ہو از یور ٹیچر آف اکنامکس؟ من علمک الاقتصادیات؟ آپ مجھے معاشیات پڑھا رہے ہیں، آپ نے کس سے معاشیات پڑھی ہے؟ آپ مجھے اکنامکس پڑھا رہے ہیں، آپ نے خود کس سے پڑھی ہے؟ تو میرے استاد نے کہا میں نے فلاں سے پڑھی ہے۔ میں نے کہا انہوں نے کن سے پڑھی ہے؟ تو میرے استاد نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ جس نے مجھے معاشیات پڑھائی، اکنامکس پڑھائی، اس نے خود کس سے پڑھی ہے؟ میں نے کہا استاد محترم، میں نے قرآن اور حدیث کا علم مدرسے کی چار دیواری میں الحمدللہ حاصل کیا ہے۔ میں پوری سند رکھتا ہوں کہ میں نے حدیث مبارکہ کن سے پڑھی، انہوں نے حدیث کن سے پڑھی، انہوں نے حدیث کن سے پڑھی، انہوں نے حدیث کن سے پڑھی، یہاں تک کہ میرے اور ہر عالم حدیث کے استاد کے طور پر معلم کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بطور ٹیچر اور معلم کے آتا ہے، مدارس میں سند پڑھائی جاتی ہے۔ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی اپنے والد محترم استاد محترم مولانا حنیف جالندھری دامت برکات ملالیہ سے، انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی۔ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی اپنے والد محترم مولانا حنیف جالندھری اور شیخ الحدیث مولانا محمد صدیق نور اللہ مرکزہ سے، انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی۔ میرے جد اعلیٰ بانی خیر المدارس وفاق المدارس استاد العلماء مولانا خیر محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی۔ محدث العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرکزہ سے، انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی۔ قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرکزہ سے، ان دونوں حضرات نے حدیث مبارکہ پڑھی۔ شاہ اسحاق سے انہوں نے پڑھی، شاہ عبد الغنی سے انہوں نے پڑھی، شاہ عبد العزیز سے انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی۔ اپنے والد محترم محدث دہلوی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی۔ ابو طاہر المدنی سے انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی۔ ابراہیم الکردی سے انہوں نے پڑھی۔ احمد القشاشی سے انہوں نے پڑھی۔ ابو مواہب الشناوی سے انہوں نے پڑھی۔ محمد بن احمد الرملسی سے انہوں نے پڑھی۔ ابو یحییٰ انصاری سے انہوں نے پڑھی۔
پڑھی ابن حجر اسقلانی سے، انہوں نے پڑھی ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے پڑھی احمد بن ابو طالب الحجار سے، انہوں نے پڑھی حسین بن مبارک الزبیدی سے، انہوں نے پڑھی عبد الاول بن عیسیٰ الحربی سے، انہوں نے پڑھی عبد الرحمن بن مظفر الدودی سے، انہوں نے پڑھی عبداللہ بن احمد سرخسی سے، انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی محمد بن یوسف الفربری سے، اور انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری سے، امام بخاری نے حدیث پڑھی حمیدی سے، حمیدی نے پڑھی سفیان سے، سفیان نے پڑھی یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے پڑھی محمد بن ابراہیم التمیمی سے، انہوں نے پڑھی علقمہ بن وقاص اللیثی سے، اور علقمہ بن وقاص اللیثی نے کہا کہ میں نے حدیث مبارکہ سنی ناطق الحق والمیزان خلیفہ وقت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر یقول انما الاعمال بالنیات، کہ میں نے حدیث مبارکہ سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ارشاد فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات۔ یہ تو حدیث کی سند ہے جو مشہور و معروف ہے، اسی طرح قرآن کی سند بھی محفوظ ہے کہ میں نے قرآن کن سے پڑھا، انہوں نے قرآن کن سے پڑھا، انہوں نے قرآن کن سے پڑھا، یہاں تک کہ ہر حافظ قرآن بچہ اور بچی کے استاد کے طور پر کسی انسان کا نہیں بلکہ خالق انسان اللہ رب العزت کا نام نامی بطور معلم ٹیچر استاد کے آتا ہے۔ جب میں نے یہ بات مبلغ اسلام داعی کبیر مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکات ملالیہ کو سنائی تو مولانا طارق جمیل مجھے کہنے لگے احمد تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ قرآن کی سند بھی محفوظ ہے، میں نے آج تک قرآن کی سند نہیں سنی۔ میں نے کہا استاد حضرت میں آپ کو سناتا ہوں کہ میں نے قرآن کن سے پڑھا، میں نے قرآن کریم پڑھا اپنے استاد محترم قاری اقبال صاحب دامت برکات ملالیہ سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا قاری عبید اللہ رحیمی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا مجدد القراءات قاری رحیم بخش نور اللہ مرکزہ سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا قاری فتح محمد سے، انہوں نے پڑھا محی الاسلام سے، انہوں نے پڑھا قاری عبد الرحمن آما سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا قاری کبیر الدین سے، انہوں نے پڑھا امام الدین علامہ مرہوی سے، انہوں نے پڑھا قاری قادر بخش سے، انہوں نے پڑھا عبدالمجید الدہلوی سے، انہوں نے پڑھا غلام مصطفیٰ سے، انہوں نے پڑھا غلام محمد الدہلوی سے، انہوں نے پڑھا عبد الغفور سے، انہوں نے پڑھا قاری عبد الخالق المنوفہ سے، انہوں نے پڑھا شمس الدین آما سے، انہوں نے پڑھا عبد الرحمن سے، انہوں نے پڑھا قاری شہاب احمد السنباتی سے، انہوں نے پڑھا قاری شہازہ الیمنی سے، انہوں نے پڑھا ابو نصر الطبلاوی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا قاضی زکریا انصاری سے، انہوں نے پڑھا برہان الدین القلقیلی سے، انہوں نے پڑھا شمس الدین ابو الخیر محمد بن الجزری سے، انہوں نے پڑھا ابو العباس احمد الحنفی الدمشقی سے، انہوں نے پڑھا ابو عبداللہ حسین سے، انہوں نے پڑھا عبد الرحمن الدمشقی سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن محمد السخاوی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ولی اللہ ابو محمد قاسم الشاطبی سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن حزیل سے، انہوں نے پڑھا ابو داؤد سلیمان بن خلف سے، انہوں نے پڑھا ابو عمر عثمان بن سعید الدانی سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن طاہر بن غلبون سے، انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن محمد الہاشمی سے، انہوں نے پڑھا ابو العباس احمد الاشنائی سے، انہوں نے پڑھا ابو محمد عبید بن صباح سے، اور انہوں نے قرآن کریم پڑھا سید الطائفہ ابو عمر حفص الکوفی سے، انہوں نے پڑھا امام عاصم کوفی سے، انہوں نے پڑھا شیخ سعد بن الیاس سے، اور سعد بن الیاس نے قرآن کریم پڑھا عثمان بن عفان علی بن ابی طالب زید بن ثابت عبیش بن کعب عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے، اور ان پانچوں صحابہ کرام نے قرآن پڑھا سمجھا سیکھا صاحب قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جناب رسول اللہ نے قرآن کریم لیا سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام سے، اور جبرائیل امین نے قرآن لیا رب کائنات خلاق کائنات اللہ رب العزت سے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، اگر خوشی ہوئی ہے تو اور بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہمارا دین بھی محفوظ ہے، احادیث نبویہ بھی محفوظ ہے، قرآن کریم کی پوری سند بھی محفوظ ہے۔ اللہ ہمیں ایسے دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میرے اور آپ کے اساتذہ کی فہرست مرتب کی جائے، مدارس میں پڑھنے والے طلباء کی فہرست مرتب کی جائے، تو سب سے اوپر جس استاد کا نام نامی روشن ہوگا، جگمگ
جگمگ کرے گا وہ یا تو جناب رسول اللہ ہیں یا اللہ ہیں. اور کالج یونیورسٹی سکول کا علم بھی ضروری ہے, انجینئر بننا ضروری, ڈاکٹر بننا ضروری, اس کا انکار نہیں, لیکن اگر ان کے اساتذہ کی فہرست مرتب کی جائے اول تو استاد ہی نہیں ملیں گے, اگر استاد مل بھی گئے تو آخر میں آئنسٹائن, لارڈ میکالے, نیوٹن کا نام آئے گا. آپ خود فیصلہ کیجئے آپ نے اپنی اولاد کو وہ علم بھی دینا ہے یا نہیں جس کے آخر میں اللہ کا نام آئے اور انسان اللہ کا شاگرد بن جائے. قرآن سب سے اوپر, کتب سب کی سب نیچے ہیں. قرآن سب سے اوپر, کتب سب کی سب نیچے ہیں. اسی کا حافظ آگے, صدر وزراء پیچھے ہیں. مدارس مساجد میں یہی پڑھایا جاتا ہے, مدارس مساجد میں یہی پڑھایا جاتا ہے. اسی کی بخشش ہوتی ہے جو ان سے دل لگاتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.